اسی طرح سے حضرات ہماری زندگی کا سکون جہاں برباد ہو رہا ہے اس میں سے ایک چیز، ایک سبب خاندانی جھگڑے، شوہر کا بیوی سے جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، اولاد کا والدین سے جھگڑا، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بہن کا بہن سے جھگڑا، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا، یہ جھگڑوں کا ماحول جس میں ہمارے خاندان جل رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ خاندانی جھگڑے ایسا نہیں کہ چند افراد کا سکون برباد کرتے ہیں، ان خاندانی جھگڑوں سے گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے، خاندانوں کا سکون برباد ہوتا ہے، اور محبت نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور محبت کے ماحول میں جینے والے گھرانے دیکھتے ہی دیکھتے نفرتوں کے شعلوں میں جو ہے وہ بھڑکنے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ تبارک کسی بھی بات کو مسئلے کہاں نہیں پیدا ہوتے، الجھنیں کہاں نہیں پیدا ہوتی، مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا، طبیعت اور مزاجوں کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی ہے، زندگی میں یہ سب ہوگا ہی، لیکن ہمیں چاہیے ایسے موقع جب آتے ہیں تحمل سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، درگزر سے کام لیں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا نہیں، سن کر بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے سنا نہیں۔ ہر سنی ہوئی بات پہ اگر رکتے ہیں آپ، ہر دیکھی ہوئی بات پہ اگر رکتے ہیں آپ، وہاں تجزیہ کرتے ہیں آپ، تو مسئلے ہی مسئلے پیدا ہوں گے، اور جس گھرانے میں جس خاندان میں یہ جھگڑے پیدا ہوں گے وہاں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، راحت رخصت ہو جاتی ہے۔ صبح تبصرے، شام تبصرے، دن رات تبصرے، انہی تبصروں میں سکون زندگی ضائع ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کتنا پیارا اصول بتایا ہے، اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، کوئی آپ کے سلسلے میں کوئی تنقید کرتا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہم بدلہ لینے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کسی رشتہ دار سے تکلیف پہنچ گئی، کسی دوست سے تکلیف پہنچ گئی، کسی پڑوسی سے تکلیف پہنچ گئی، فوراً ہمارا ذہن بدلہ لینے کا ذہن ہوتا ہے، اور بدلہ لینے کے مزاج کو لے کے ہم سوچتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے کہا زندگی میں کبھی بھی کسی سے تکلیف پہنچے تمہیں، چاہے وہ رشتہ دار سے پہنچے، دوست سے پہنچے، اڑوس پڑوس سے پہنچے، معمول یہ بنا لو کہ ہم سامنے والے کی برائی کا مقابلہ بھلائی سے کریں گے۔ جو ہمیں گالی دے گا اس کے حق میں دعا کریں گے، جو ہمیں برا بھلا کہے گا ہم اسے اچھی زبان میں بات کریں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کیا قرآن مجید کی عظیم تعلیم ہے۔ معمول بنا لو کہ سامنے والے کی برائی کو ہم بھلائی سے دفع کریں گے، اور لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں اور آسان کام نہیں، شیطان بہت ورغلائے گا۔ اسی لیے فوراً بعد اللہ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان تمہیں انتقام پہ ابھارے گا، بدلہ لینے پہ ابھارے گا۔ سامنے والے نے 1 لاکھ کی گالی دی، تمہارا من کر رہا ہے 1.5 لاکھ کی گالی دیں گے، ہاں کہا فوراً اعوذ باللہ پڑھو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان اگر ورغلائے، اکسائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا، حسن ظن سے کام لے کر سامنے والے کی غلطی کو درگزر کرنا، قرآن کہتا ہے یہ بڑے ارباب عظیمت کا کام ہے، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا، گالی کے مقابلے میں دعا دینا، سامنے والے نے بد زبانی کی اس سے خوش کلامی کرنا، اور سامنے والے کی تکلیف کو برداشت کرنا، اللہ نے کہا اس کا حوصلہ تو صرف صبر والوں کے پاس ہوتا ہے، میرے صابر بندوں کے پاس ہوتا ہے، اور بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں یہ کیریکٹر ہو۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ قرآن کہتا ہے برائی کا مقابلہ ہمیشہ بھلائی سے کرنے والے یہ نصیب والے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے حضرات۔ تو اسی لیے یہ خاندانی جھگڑے یہ سکون زندگی کی بربادی کا اہم ترین سبب ہے۔ کوشش کرو ہمارے گھرانے ان جھگڑوں سے پاک رہیں، ہماری زندگیاں ان جھگڑوں سے پاک رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے اندر درگزر کرنے کا جذبہ ہو، حسن ظن کا جذبہ ہو، مثبت سوچ ہو، منفی سوچ کو لے کے ہم نہ چلیں، اور تحمل اور برداشت کرنے کا جذبہ ہو۔